بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 7 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اور اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، سر اور اخفا۔ یہاں سر سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات، ایسی گفتگو، ایسا کلام جو انسان اپنے دل کے اندر پوشیدہ رکھتا ہے، اس کو دل کے اندر چھپاتا ہے اور اس سے صرف انسان ہی باخبر، خود بذات خود باخبر رہتا ہے، اس کو سر کہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ اس پوشیدہ بات سے، اس پوشیدہ کلام سے بھی باخبر ہے، یعنی اللہ ہمارے دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، اللہ ہماری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اللہ ہماری ان چھپی ہوئی رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے اخفا۔ اخفا سے مراد یہ ہے کہ جس سے انسان کرنے والا تو ہے مگر ابھی اس نے اس کام کو کیا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کام کے کرنے کا اس کے دل کے اندر ارادہ ہے۔ تو اگرچہ انسان اس کام کو کرنے والا ہے لیکن ابھی اس کو کرنے والا نہیں ہے، اس کام کا خیال تک اس کے دل میں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے جو انسان ابھی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ربانی اسرار وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن بندہ نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ رب تعالیٰ ظاہر باتوں کو بھی جاننے والا ہے، ظاہر باتوں سے بھی باخبر ہے اور پوشیدہ باتوں سے بھی باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز انسان کی جانب سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام افعال، اقوال، احوال تمام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال اور اقوال اور افعال کے مطابق دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ حساب و کتاب فرماتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہوں، لہٰذا تمہارے ظاہر اور باطن میں جو افعال، احوال، اقوال ہوں گے اسی کی بنا پر تمہیں اس کا جزا دیا جائے گا، اسی کے بنا پر تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہ الاسماء الحسنى، اور سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا کہ رب تعالیٰ اپنی ذات صفات میں واحد و یکتا ہے، وہ قادر اور مطلق ہے، لہ الاسماء الحسنى، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء مبارک ہیں وہ سب بابرکت ہیں، اور رب تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب فضیلت میں اور رفعت میں بلند و بالا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جب بھی تم اللہ تعالیٰ کو پکارو تو انہی ناموں میں پکارو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء قرآن کے اندر بیان کی ہیں۔ تو ایک فقہی مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک جب لینے ہوں تو وہی لیں گے جو قرآن کے اندر ہیں۔ تو لہٰذا یا رحمان، یا رحیم، یا قدیر تو کہنا جائز ہے، البتہ رب تعالیٰ کے لیے قرآن سے ہٹ کر نام اختیار کرنا، جیسا کہ کافر اپنے بت کو بھگوان کہتے ہیں، اور انگریز کرسچن اپنے جو ہے رب خدا کو معاذ اللہ وہ جو ہے اپنے معبود باطل کو گوڈ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا گوڈ، رب تعالیٰ کی ذات کے لیے گوڈ استعمال کرنا، رب تعالیٰ کی ذات کے لیے بھگوان استعمال کرنا، ایشور استعمال کرنا شرعاً یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہی نام لیں گے جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، رحمان، رحیم، کریم۔